آج ہم انسانی تاریخ کے اس دور کی طرف لوٹنے جا رہے ہیں جہاں سے گمراہی اور ہدایت کے درمیان ایک لمبی جنگ شروع ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر رہنے والے لوگ ابھی زیادہ نہ تھے، شہر اور سلطنتیں پیدا نہیں ہوئی تھیں، لیکن انسان کے دل میں گھمنڈ، لالچ اور بھول کا بیج اگ چکا تھا۔ قرآن اس دور کو یاد دلا کر ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے تو وہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک عظیم در کھولا، ایک ایسا پیغمبر بھیجا جس کی زندگی صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک کھلا پیغام بن گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی نسلیں گزر چکی تھیں اور ابتدا میں لوگ توحید پر قائم تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے انسان کو یہ یقین دلانا شروع کیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ذریعے درکار ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اس دور کے چند نیک اور صالح لوگ جب وفات پا گئے تو ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنائے گئے۔ شروع میں یہ صرف یادگار تھیں، لیکن نسلوں کے گزرنے کے ساتھ وہی تصاویر اور مجسمے عقیدت اور پھر عبادت کا مرکز بن گئے۔ اسی لیے قرآن میں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے نام آتے ہیں جو اصل میں انسان ہی تھے مگر بعد میں بت بنا لیے گئے، اور یہیں سے شرک کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس نے انسان کو اللہ سے دور کر دیا۔ اس گمراہی کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن انہیں پہلا رسول قرار دیتا ہے جو ایک مکمل گمراہ قوم کی طرف بھیجے گئے۔ ان کا پیغام سیدھا اور واضح تھا: اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اپنی زندگی کو تقوی اور اطاعت کے ساتھ گزارو، اور اس بات کو سمجھ لو کہ اگر تم نے انکار کیا تو عذاب آ کر رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی سیاست، قوت یا جادو کا سہارا نہیں لیا، بلکہ صرف دعوت، نصیحت اور صبر کو اپنا ذریعہ بنایا۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو مختلف اندازوں سے سمجھایا، کبھی نرمی سے، کبھی ڈر کے ساتھ، کبھی تنہائی میں اور کبھی سب کے سامنے، لیکن اکثر لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا سب سے مشکل پہلو یہ تھا کہ یہ دعوت چند دنوں یا چند سالوں کی نہیں بلکہ 950 سال پر مشتمل تھی۔ قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دی، مگر لوگوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی اور کپڑوں سے منہ چھپا لیا تاکہ آواز ہی نہ سننی پڑے۔ یہ رویہ صرف انکار کا نہیں بلکہ ضد اور گھمنڈ کا اظہار تھا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے جیسا ہی ایک انسان سمجھتے ہیں اور ہم پر صرف کمزور لوگ ہی ایمان لائے ہیں۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو صرف جھوٹا ہی نہیں کہا گیا بلکہ ان کی توہین بھی کی گئی۔ اس لمبی مدت کے دوران حضرت نوح علیہ السلام نے ہر امتحان کا سامنا کیا: تنہائی، مذاق، دھمکیاں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا انکار، لیکن قرآن کہیں بھی یہ نہیں بتاتا کہ انہوں نے اپنی دعوت چھوڑی ہو، بلکہ انہیں صبر اور استقامت کا زندہ نمونہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ احادیث اور تفسیری روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے، اسی لیے انہیں عبد شکور کہا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مشکل سے مشکل حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہی مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ جب قوم نے مسلسل انکار کو اپنا رویہ بنا لیا اور ظلم حد سے بڑھ گیا تو یہاں سے انسانی تاریخ کا ایک نیا اور سب سے خوفناک موڑ شروع ہوتا ہے، وہ موڑ جہاں اللہ کا انصاف اپنی پوری قوت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اور جہاں حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ایسا حکم دیا جاتا ہے جو عقل انسانی سے پرے لگتا ہے: پانی کے بغیر کشتی بنانا۔ لیکن یہیں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ایمان والے سوال نہیں کرتے بلکہ سر جھکا دیتے ہیں۔